بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جس نے بھی قرآن کریم کی یہ ایک آیت پڑھی، اللہ کی قسم وہ فقیر سے بادشاہ بن گیا۔ ناظرین، جو وظیفہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اللہ کی قسم یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ صدیوں سے لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ جو شخص بھی کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دنوں میں مالدار بنا دے گا۔ ایسا شخص فقیر بھی ہوگا تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد دنوں میں امیر ترین بن جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس آیت کے کمالات و فضائل بہت ہی زیادہ ہیں۔ جان لیجیے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا فائدہ کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ آیت فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اب آپ نے اس آیت کا وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے اس سے کیسے فیض حاصل کرنا ہے، جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ دین اسلام جو کہ حقیقت میں دین حق ہے اور انسان کو خالق حقیقی سے آگاہ بھی کرتا ہے اور ملاتا بھی ہے، یہ دین حق ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا، بلکہ ان کو پہنچانے والوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر مانو عمل کرتے ہوئے دین کا ایک ایک لفظ ہم تک پہنچایا۔ اس مقصد کے لیے انہیں بے تحاشا قربانیاں بھی دینی پڑیں اور بہت سے ظلم و ستم بھی سہنا پڑے، حتیٰ کہ نہتے اور بے گناہ لوگوں کو بری طرح سے شہید بھی کیا گیا۔ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے۔ حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چھوٹا تھا۔ یہ چوتھے نمبر کا بھائی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا جس کی کوئی خبر ان کو نہ ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھاٹ سے نکلے۔ اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے نہیں دیکھا۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک اور حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے مکہ پاک کی سر زمین پر پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی۔ لیکن اس پاک سر زمین میں آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا، اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے یہ اعلان اس مقدر شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت ابدی حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے تم سے شکایت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سر زمین مکہ پاک سے اپنے ملک یمن چلے گئے۔ لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پاک میں سکونیت اختیار کر لی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیا۔ ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ بالآخر قدرت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خوبصورت اور سیرت والا بچہ عطا فرمایا، جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنے سیرت، صورت، کردار اور گفتگو اور عشق رسول میں جل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت و عشق کے واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن مغیرہ نے حضرت یاسر، سمیہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اچھی طرح سے رکھا تھا۔ پھر جب ابو حذیفہ بن مغیرہ وفات پائی تو آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ پھر وقت نے کروٹ بدل ڈالی اور وادی ذرائع کے سالار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ہر طرف توحید کا پیغام عام کر دیا۔ تو آہستہ آہستہ لوگ اس اعلان نبوت پر لبیک کہہ کر دین اسلام کو اپنا آخری سرمایہ سمجھ کر اس دین کو قبول کرنا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہونے لگے تو اہل مکہ نے مصائب کو بڑھانا شروع کر دیا، اور جس کو بھی دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں بہت ہی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ کسی کو مکہ کی ریتلی زمین پر لٹا کر اس کے سینہ مبارک پر بڑے پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کو ناک میں دھواں دیتے، کسی کو گلیوں میں گھسیٹتے رہتے، کسی کو لوہے کی ذرا پہنا کر انگاروں پر ڈال دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی عبرتناک سزائیں فقط اس لیے دی جاتی تھی کہ لوگ تم
فقط بتوں کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ دو۔ لیکن جب سزائیں بڑھنے لگی تو حلقہ اسلام میں لوگ بھی زیادہ شامل ہونے لگے اور توحید کے پرستاروں نے عزائم کفار کو دیکھ کر اپنا جان و مال اور اولاد قربان کر دیا۔ لیکن اب ان ظالموں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر فرماتے تھے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں میں سے دین اسلام کی محبت کو مٹا نہیں سکتی۔ تمہاری یہ سزائیں ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ تم اپنا بدترین کام کرتے رہو، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جیسے ہی کفار مکہ کو حضرت یاسر، سمیہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو بنی مخزوم کے لوگ غیظ و غضب میں جل اٹھے اور اپنے ناپاک اور ارادوں کی تکمیل کے لیے آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکلیف کا دائرہ بڑھا دیا۔ ان توحید کے متوالوں کو اتنا مارتے تھے کہ ان کا جسم مبارک خون میں سرخ ہو جاتا۔ پھر کفار کہتے تھے کہ اب بتاؤ ایمان کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اگر انہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزائیں دیں گے کہ لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ کفار مکہ یہ اپنا ناپاک ارادہ ظاہر کرتے تھے تو یہ تینوں فرماتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں بھی قربان ہیں۔ اگر ہم اسی حالات میں بھی فوت ہو گئے تو ہمیں موت سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم فخر سے کہیں گے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں قربان ہوئے ہیں۔ یہ جواب سن کر کفار جل جاتے تھے، پھر ان کو لکڑیوں کو گھونسوں اور لاتوں سے اتنا پیٹتے تھے کہ یہ مظلوم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش میں آتے تھے تو کفار پوچھتے تھے، بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ اذیت برداشت کرنے کا شوق ہے یا ایمان چھوڑتے ہو؟ یہ سن کر مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ دامن مصطفیٰ کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارا اتنا کمزور ایمان نہیں۔ ایک مرتبہ ظالم کفار کے ہاتھوں سے یہ تینوں اذیت ناک سزائیں جھیل رہے تھے تو وہاں سے ہادی حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان کی مظلومی اور بے کسی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا تو فرمانے لگے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری ساری جگہ جنت ہے۔ ایسی بدترین سزاؤں سے بھی کفار کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور زیادہ اذیت ناک سزائیں دینے کے لیے کفار مکہ کے سردار ابو جہل نے حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرط غضب میں سب و شتم کی بوچھاڑ کی اور پھر اس مظلوم عورت کو بچی مار کر شہید کر دیا، اور پھر حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئی۔ کروڑوں سلام ہوں ان کی جرات پر کہ اپنی جان تو دے دی لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور تاریخ کے ورقوں میں اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ ظالم کسی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ جب یہ دردناک خبر حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ ان کی بیوی کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے تو اس اندوہناک خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا اور روتے ہوئے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، اے اللہ خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ ایسی شہادتوں سے بھری پڑی ہے کہ جن کے بعد یہ دین حق ہم تک پہنچا، اور آج ہم ایسے سست اور کاہل ہیں کہ اس دین حق کو پہچان لینے کے بعد بھی اللہ کے حضور 5 وقت نماز پڑھنے سے قاصر ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب مسلمان تپتی ریت پر بغیر کسی جائے نماز کے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے، اور ایک آج کا وقت ہے کہ ہم سخت گرمیوں میں بھی ایسی لگی ہوئی ٹھنڈی مساجد میں نرم و ملائم قالین کے اوپر اللہ کے حضور سجدہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ ہم پر اور بھی کرم نوازیاں فرمانا چاہتا ہے، لیکن ہم ہی انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تو ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسے عملیات و وظائف عطا کیے ہیں کہ جن کو کرنے سے ہماری دعائیں اللہ رد ہی نہیں کرتا، لیکن ہم ہیں کہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور اپنے حالات بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ جان لیجیے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی 2 آیات نازل فرما دی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے انسان کی مانگی گئی ہر دعا نہ صرف اللہ کے حضور پہنچ جاتی ہے بلکہ درجہ قبولیت بھی حاصل کر لیتی ہے۔ ان 2 آیات میں تسخیر ہے، ان 2 آیات میں بے پناہ رزق ہے، ان آیات میں یقین کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، ان آیات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی تنگ دست نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ جو شخص بھی ان آیات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں رونق ہی رونقیں ڈال دیتا ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔
इस पर हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बेतहाशा बरकतें और रहमतें बरस रही होती। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को अपना महबूब बना लेता है और इस शख्स की हर हाजत, हर ख्वाहिश और हर दुआ को ज़रूर कबूल करता है। नाज़रीन कराम, जान लीजिए कि इन आयात को पढ़ने वाले शख्स की नस्लें भी कभी मंगती नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला इसकी नस्लों को भी आबाद फरमा देता है। वो ख़ुद भी सारी ज़िंदगी ऐशो आराम करता है और इसकी नस्लें भी सारी ज़िंदगी बैठ कर खाती हैं। नाज़रीन कराम, जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में बेतहाशा बरकत और शफा रखी है। इन दो आयात का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये आयात फ़कीर को भी बादशाह बना देती हैं। अब ये दो आयात कुरान करीम की कौन सी आयात हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इन दो आयात के बेतहाशा कमालात वज़ाइफ के हवाले से एक सच्चा वाक़या सुनाते हैं कि इन दो आयात के वसीले में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या तासीर रखी है और इस वजीफ़े की ताकत क्या है। याद रहे कि इन आयात के हवाले से जो वाक़या हम आपको सुनाएंगे बिल्कुल सच्चा वाक़या है और इस वाक़े को सुनाने वाले की ये ख्वाहिश है कि इन आयात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए और इनकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला से अपनी तमाम की तमाम हाजात को, अपनी तमाम की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करवाया जाए। और जो भी मेरे बहन भाई गुर्बत और तंगदस्ती में मुब्तला हैं, जो भी रिज़्क़ और दौलत के ख्वाहिशमंद हैं, वो इन दो आयात की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला से बेतहाशा दौलत हासिल कर सके, बेतहाशा रिस्क हासिल कर सके। नाज़रीन कराम, जान लीजिए कि ये वाक़या हमारी एक इस्लामी बहन ने हमारे साथ शेयर किया। इनका कहना है कि मेरी शौहर की कनाडा में एक अच्छी नौकरी थी, हमारा गुज़र बसर एक बहुत अच्छा चल रहा था, मगर अचानक से मेरे शौहर की नौकरी ख़त्म हो गई और वो पाकिस्तान आ गया। कहती हैं कि चंद माह तो हमारा गुज़र अच्छा चलता रहा। मेरे शौहर ने जितनी भी सेविंग्स की हुई थी हम इनसे अपना गुज़र बसर कर रहे थे, मगर हमारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई तो यहाँ तक कि नौबत आ गई कि हम घर की चीज़ों को बेचने लग पड़े। यहाँ तक कि मैंने अपनी ज्वेलरी को भी बेच डाला ताकि घर के अखराजात चल सकें। और एक वक्त ऐसा भी आया कि बच्चों के स्कूल की फ़ीस देने के लिए भी हमारे पास वसाइल मौजूद नहीं थे। एक जॉबलेस इंसान इस बात को समझ सकता है कि जब कोई वसाइल भी ना हो तो घर के अखराजात किस तरह चलते हैं और कितनी परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इंसान जल्द ही टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो कहती हैं कि मैंने काफ़ी वज़ाइफ किए मगर मेरा दिल इन दो आयात पर अटक गया जो कि सूरत तौबा की आखिरी दो आयात हैं, और मैं इस वीडियो को बार बार देखती और सुनती रही। इन दो आयात के कमालात व वज़ाइफ ने मेरे दिल पर ऐसा यकीन जमाया कि मैंने बाकायदगी से सूरत तौबा की आखिरी दो आयात का वजीफ़ा करना शुरू कर दिया। मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन था कि इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए ज़रूर आसानियाँ पैदा फरमाएगा। वो कहती है कि इन आयात का कमाल ऐसा हुआ कि 16 दिनों के बाद मेरे शौहर को इस कंपनी का लेटर दोबारा मिला और इन्होंने दोबारा इस कंपनी में अप्लाई कर दिया और दोबारा से मेरे शौहर की अच्छी नौकरी बहाल हो गई। वो कहती हैं कि यकीन जानिए कि हमारे वहम गुमान में भी ना था कि इतनी अच्छी नौकरी दोबारा लग जाएगी और इसी कंपनी में लग जाएगी। वो कहती हैं कि ये हमारी गुर्बत का वो लम्हा था कि जिसमें हमारे अपने भी हमें छोड़ गए थे, किसी ने भी हमारी मदद ना की, और इस वक्त हमें यह एहसास हुआ कि दुनिया वालों से जब तक ना मांगो तब तक वो खुश रहते हैं, जब मांग लो तो तब हर किसी की वैल्यू का पता लगता है। और इसके बरक्स एक अदालत मेरे अल्लाह की है जिससे अगर मांगो तो वो खुश होता है और अगर ना मांगो तो वो नाराज़ होता है। नाज़रीन कराम, ये तो एक छोटी सी कार गुजरी है कि इन दो आयात के हवाले से है, और वरना ये बात हकीकत है कि बादशाहों ने इन आयात से फैज़ पाया है और फ़कीर से बादशाह बने हैं। इसलिए आपने इन दो आयात का ये बाबरकत वजीफ़ा लाजमी करना है। सूरत तौबा की आखिरी दो आयात को याद कर लें जो कि ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द जाअकुम रसूलु मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ु अलैहि मा आनितुम हरीसु अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लु फ़कुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शुल अज़ीम। यकीन जाने के इसके कमालात आप खुद मुलाहिज़ा करेंगे। नाज़रीन कराम, जान लीजिए कि अगर आप इन दो आयात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो फिर आपको कायनात के किसी भी और अमल की और किसी भी और वजीफ़े की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सबसे ताकतवर है। अल्लाह बेनियाज है और अल्लाह का कलाम बेनियाज है।
جو بھی اس کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور قدرت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس شخص کو غنی کر دیتی ہے اور دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ یہ عمل بہت ہی قیمتی اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اسے ہرگز نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا، آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا وہ بابرکت عمل کیا ہے۔ جان لیجیے کہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل ہے جو کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا بابرکت عمل ہے۔ جان لیجیے کہ آپ نے ان آیات کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ اس عمل کو آپ نے 11 دن تک لازمی کرنا ہے اور انشاءاللہ 11 دنوں سے پہلے آپ کی ہر قسم کی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ لازمی پوری کر دے گا۔ آپ کی ہر قسم کی مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے تحاشا برکتیں اور رحمتیں ہوں گی۔ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے وہ مقصد اللہ کے حکم سے ضرور پورا ہوگا۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ کامل یقین ہونا اس عمل کی لازمی شرط ہے اور دوسری شرط نماز ہے۔ اس عمل کو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے ان آیات کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو اس لیے آپ نے بالکل بھی اس عمل میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو بے تحاشا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رہے کہ جب بھی یہ عمل شروع کرنے لگیں تو پہلے 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھ لینا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے بتائی گئی تعداد میں آیت پڑھنی ہے اور آخر میں پھر سے 3 بار یہی درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کے لیے، مشکل کے لیے، غربت اور تنگ دستی کے لیے اور کسی بھی قسم کی پریشانی کے لیے مدد مانگ لیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ضرور پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اور قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔